اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم، مضمون اسلامیات، سبق نمبر 9، صفحہ نمبر 42۔ تو سبق کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر، غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اور بدر یہ ایک جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے، جو کہ مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا، اور ہجری سال کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک جنرل نالج ہی ہوگا کہ ہجری سال کب شروع ہوا۔ ہجری سال جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس سال سے ہجری سال شروع ہوا۔ اور اچھا جی، تو بچوں، غزوہ بدر کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کفار مکہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ چونکہ مدینہ میں چلے گئے ہیں، وہ آرام و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ انہیں یہ خطرہ ہو گیا کہ مسلمان اس طرح سے طاقت میں آ جائیں گے اور وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ کا ایک سردار تھا، اس نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے اور مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے تھے، اور اس کے ساتھ غزوہ بدر کا جو فوری سبب بنا تھا، جو فوری وجہ بنی تھی، وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا۔ ہوا یوں کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس آ رہا تھا، تو جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تو ابو سفیان کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، کیونکہ یہ کافی سازشیں کر چکے تھے مسلمانوں کے خلاف، اس لیے انہیں اندر سے ڈر تھا۔ تو اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا، اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اچھا، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں 82 یعنی 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ اب اسلامی لشکر کے پاس جو ہے وہ کل 6 تلواریں تھیں، اور سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کے پاس جو سامان تھا وہ 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے، اور کفار کا لشکر جو تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اچھا جی، غزوہ بدر کی رات کی کیا خصوصیت تھی؟ غزوہ بدر کی رات اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے، یعنی بالکل فریش ہو گئے، اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ غزوہ بدر کی ابتدائی لڑائی میں جو ہے وہ عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید۔ اچھا جی، اب ہیں بچوں غزوہ بدر کے نتائج۔ تو حق اور باطل کے اس معرکے میں حق کو کامیابی ملی، یعنی مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور باطل ناکام ہوا، کفار ناکام ہوئے۔ کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا شروع ہو گئی۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ پھر جو ہے وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی تھی۔ اچھا، آگے دیکھیں غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ غزوہ بدر سے جو ہے وہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا جائے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام شروع کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔
بلکہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے بچوں مشقی سوالات ہیں، مختصر جواب دیں۔ الف، غزوہ بدر کب اور کہاں ہوا؟ جواب آپ کے پاس موجود ہیں نوٹس میں۔ تو غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا، غزوہ بدر کی فوری وجہ کیا بنی، غزوہ بدر کے اسباب سمجھا آپ کو دیا ہے، اور نوٹ سے آپ دے کے سوالوں کے جواب یاد کر لیجئے گا۔ غزوہ بدر کے کیا نتائج نکلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آگے ہے بچوں سوال نمبر 2، درست جواب کے سامنے ٹھیک کا نشان لگائیں۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو ہوا۔ کفار مکہ کی زیادہ تر تجارت کس ملک سے ہوتی تھی؟ عراق، شام، فارس یا یمن سے؟ تو کفار مکہ کی تجارت شام سے ہوتی تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ بدر کی لڑائی میں کتنے کافر مارے گئے؟ بدر کی لڑائی میں 70 کافر مارے گئے۔ 2 نوعمر مجاہدوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے کس کو قتل کیا؟ تو 2 نوعمر مجاہدوں نے، معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا۔ آگے سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آگے ہے کہ شام کی طرف جانے والا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ آگے ہے مسلمانوں کے لشکر میں 82 مہاجرین تھے، یعنی 82، اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، درست جملوں کے سامنے ٹھیک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اور نمبر 1 ہے یہودیوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جی نہیں، یہودیوں نے نہیں بنایا تھا، کفار مکہ نے بنایا تھا، یہ غلط ہے۔ آگے ہے کفار مکہ کی معیشت کا انحصار کھیتی باڑی پر تھا، یعنی جو ان کے روزگار جو ڈیپینڈ کرتے تھے تو وہ کھیتی باڑی پر تھا۔ نہیں جی، کھیتی باڑی پہ نہیں تھا، بلکہ ان کی تجارت تھی۔ کفار مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ آگے دیکھیں، غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، درست۔ بدر کی لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے، یہ بھی درست ہے۔ اور مسلمانوں نے تمام قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ جی نہیں، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔